ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکشن میتھڈ کے اوپر ہے۔ ہم ڈسکشن میتھڈ کے اندر جن چیزوں کے اوپر یا جن ٹاپکس پہ بات کریں گے اس میں ہم ڈسکشن میتھڈ کو ڈیفائن کریں گے، پھر ڈسکشن میتھڈ کی کچھ کریکٹرسٹکس دیکھیں گے، ٹائپس آف ڈسکشن میتھڈ کون کون سی اس کی ٹائپس ہیں، پھر آئیڈینٹیفائی اپروپریٹ یوز آف ڈسکشن میتھڈ، ہم کس وقت کس طرح سے بہتر طور پر ڈسکشن میتھڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں گے، اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ڈسکشن میتھڈ ہے اس کو کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو افیکٹولی کنڈکٹ بھی کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں، لاسٹ پہ کچھ اسٹریٹجیز کے اوپر بھی یا ٹیکنیکس کے اوپر بھی ہم بات کر لیں گے جو ڈسکشن میتھڈ کے اندر جو ہے وہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں۔ ڈسکشن میتھڈ کی جب ہم ایٹمالوجی دیکھیں یا ڈسکشن میتھڈ کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے ہمارے پاس یہ میتھڈ آیا اور یہ لفظ جو ہے وہ ڈسکشن یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے، یہ ڈسکس سے ہے، ڈسکس سے ڈسکشن یہ ورڈ نکلا ہوا ہے، اور ڈسکس جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ لیٹن زبان سے ہے، لاطینی زبان میں جو ڈسکیوٹری سے نکلا ہوا ہے۔ discutory which means to shake or strike جو لیٹن روٹ ہے، لیٹن روٹ میں اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں شیک کرنا، اسٹرائک کرنا، اس طرح سے جب ہم ان ورڈز کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈسکشن کا مطلب جو ہے یہ ڈسکشن کی جو میننگ ہے یہ ہے کہ thoroughly shaking up the subject, that is examining it thoroughly to reach a conclusion۔ ڈسکشن جو ہے یہ ایکٹیویٹی کی بھی صورت میں ہے، ایکٹیویٹی آف سٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک سبجیکٹ، کسی ایک ٹاپک کے اوپر ہوتی ہے یا کسی ایک مضمون ہے اور اس مضمون کے اوپر اس سبجیکٹ کے اندر کوئی خاص ٹاپک جو ہے، اسپیسیفک سبجیکٹ بھی کسی نہ کسی ٹاپک کو ہی ریفر کر رہا ہوتا ہے۔ ڈسکشن ایسی سرگرمی ہے کہ جس میں کسی بھی خاص سبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے اور پھر ہم اس سبجیکٹ کو اچھی طرح سے اس کو کھنگالتے ہیں، اس کو شیک کرتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ ڈسکشن means by which people share experiences, ideas and attitude۔ یہاں پر ہم طالب علموں کی بات کریں گے، طالب علم جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ان کے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پھر ڈسکشن میتھڈ جو ہے وہ اس قابل کرتا ہے کہ جو انگیج کرے لرنرز کو وربل انٹرچینج کے اندر۔ ڈسکشن کے اندر ہوتی ہی وربل انٹرچینج ہے، آپس میں جتنے بھی اس میں پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں they discuss some subject with each other۔ discussion method enables to engage in an orderly verbal interchange and to express thoughts on a particular subject۔ جب وہ تمام پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک خاص آرڈر کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو پھر اپنے آئیڈیاز اپنی تھاٹس جو ہیں وہ ایکسپریس بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ٹو وے کمیونیکیشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈسکشن جو ہے یہ ٹو وے کمیونیکیشن کے طور پر وقوع پذیر ہوتی ہے۔ It involves two-way communication between participants، جتنے بھی وہاں participants ہیں، چاہے کلاس میں ہیں تو کلاس کے تمام students ہیں یا اگر کسی پینل میں ہیں تو وہاں ایکسپرٹس ہیں، یہ ہم بعد میں فارمز کے اوپر بھی دیکھیں گے۔ کلاس روم سچویشن کے اندر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ تمام کے تمام ڈسکشن کے پارٹیسپینٹس کے طور پر ہوتے ہیں، اور ڈسکشن کے دوران ٹیچر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لسنے کی طرف لگاتا ہے، وائل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپیکنگ کی طرف لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رول اپوزٹ ہو جاتا ہے، جہاں لیکچر میتھڈ کے اندر ٹیچر بول رہا ہوتا ہے اور بچے سن رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ ڈسکشن کے اندر جا کے اب ٹیچر خاموش ہے، ٹیچر موسٹ آف دی ٹائم لسنڈ ٹو واٹ دا اسٹوڈنٹس آر ٹاکنگ۔ during discussion the teacher spends some time listening while the student spends some time talking۔ رول جو ہے
وہ کہیں نہ کہیں چینج ہو گیا. سو ڈسکشن از دیئر فور اے مور ایکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس فار دا اسٹوڈنٹس دین دی لیکچر. جیسے میں نے پہلے بیان کیا, سو لیکچر کی بجائے ڈسکشن جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے پارٹ پہ زیادہ ایکٹیو لرننگ ایکسپیرئنسز مہیا کرتا ہے جو کہ لیکچر میں ہمیں مسنگ ہوتا ہے. سو اسٹوڈنٹس ول ڈسکس دی ٹاپک. Students will discuss the topic, then the teacher or leader of group ask the question and discussion are carried out. اور پھر اس سبجیکٹ کے اوپر تھارولی جو ہے وہ بات ہوتی ہے اور اس کے جتنے بھی پروز اینڈ کانز ہیں اس میں جتنی بھی جو باتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں سو ایز ٹو ریچ سم کنکلوژن, کسی نتیجے پر پھر پہنچا جاتا ہے. کریکٹرسٹکس آف ڈسکشن میتھڈ جب ہم دیکھتے ہیں انشور میکسیمم پارٹیسپیشن, سب سے بڑی کریکٹرسٹکس ڈسکشن میتھڈ کی کہ میکسیمم پارٹیسپیشن آف اسٹوڈنٹس ہے. تمام کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کلاس روم کے اندر جتنے بھی ہیں along with the teacher they participate in discussion, جو لیکچر میتھڈ کے اندر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ لیکچر میں ٹیچر مور ایکٹیو ہے, اسٹوڈنٹس کی اسی حد تک صرف انوالومنٹ ہے کہ when teacher want to ask some questions تو ایک آدھ کویشچن کرتا ہے اور طلباء اس کا جواب دے دیتے ہیں اور آفٹر دیٹ پھر سے ٹیچر کی طرف سے انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہے. whereas ڈسکشن میتھڈ کے اندر جو ہے وہ میکسیمم پارٹیسپیشن آف اسٹوڈنٹس ہے. اسٹوڈنٹس ہیو دی اپرچونٹی ٹو کریٹیسائز اینڈ ایویلویٹ. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز اس کے پروز اینڈ کانز اس کو تھارولی اس کی جب اسٹڈی کی جاتی ہے اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو پھر طالب علموں کے پاس موقع ملتا ہے. یہ طالب علم پھر اس تمام جو سبجیکٹ ہے اس کو پھر اچھی طرح سے اس کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں. لاجیکل اینڈ میننگ فل کریٹیسزم جو ہے وہ کی جاتی ہے اور ہونی بھی وہی چاہیے, ایکسیپٹیبل بھی وہی ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹس شوڈ اینکر دی ڈسکشن دیم سیلوز, کیونکہ ٹیچر کا رول جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا ہو جاتا ہے. سو مین رول جو ہے وہ طلباء کا ہے اور طلباء ایز اے اینکر جو ہے وہ اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں. کیپ ٹیچرز ایز گائیڈ. ابھی فیسیلیٹیٹر کی جہاں میں نے بات کی تو ٹیچر جو ہے وہ ایز اے گائیڈ ہے, ایز اے فیسیلیٹیٹر ہے, ایز اے ڈائریکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے خود سے ہی اس سارے سسٹم کو اینکر کرنا ہے اور ڈسکشن کو آگے لے کر چلنا ہے. سو ٹیچر سلیکٹس دا ٹاپک اونلی. ٹیچر selects the topic only with the help of students. جو اور اس میں بھی ٹیچر نے اگر سلیکٹ بھی کیا ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ ٹاپکس کے اوپر بھی ہوتی ہے. Then teacher divides the class into different groups and give the topic of the discussion to each group. گروپ جہاں ہو جاتے ہیں اور اسمال گروپ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ٹیچنگ لرننگ آسان ہو جاتی ہے. Every group has a leader to anchor and conduct this discussion. ہر جتنے بھی گروپ ہوں گے کیونکہ گروپ کو آگے چلانا یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے اور اس کو آسان کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ ہر گروپ کے اندر آپ ایک گروپ لیڈر جو ہے وہ منتخب کر لیتے ہو. سو جب یہ گروپ خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں اور ٹیچر گروپ کی صورت میں ڈیوائڈ کر رہا ہے پوری کلاس کو, ٹاپک ان کو ڈسکشن کے لیے دے رہا ہے, پھر ہر گروپ کے اندر لیڈر جو ہے وہ منتخب کیا جا رہا ہے سو دیٹ کہ وہ کنڈکٹ آف دی ڈسکشن کو اینکر کر سکے. سو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ طلباء کے اندر جو ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی. سو لیڈرشپ کوالٹی شوڈ بی سلیکٹڈ فار اینکرنگ. جو بھی اس گروپ کو لیڈ کر رہا ہے سو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ ہوں گی اور ان تمام چیزوں کے لیے پھر چاہیے کہ ریلیونٹ ٹاپک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے, وہی منتخب کیے جائیں اور اینڈ پر ٹیچر جو ہے وہ پھر کنکلوژن ڈرا کرتا ہے. کنکلوژن کیسے ڈرا ہوتی ہے؟ کنکلوژن از ڈن ود دی ہیلپ آف لیڈرز. جو گروپ لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی ڈسکشن کا
جو مرکزی خیال ہے، اپنی اپنی ڈسکشن کا جو کنکلوژن ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام گروپ کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو لے کے پھر ٹیچر ایک کنکلوسیو جو رزلٹ ہے وہ نکالتا ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈران دا کنکلوژن. اینڈ پر ٹیچر خاص کنکلوژن نکالتے ہوئے اس ڈسکشن کو پھر وائنڈ اپ کرتا ہے. سو یہ جب ہم کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں ڈسکشن کیسے ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں، ڈسکشن از یوزڈ ان مینی سبجیکٹ فار مینی ٹاپکس. تقریباً تمام سبجیکٹس کے اندر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. جیسے if we want to teach the comparison between child centered and teacher centered curriculum, a teacher can discuss about this topic within class. اگر ہم چائلڈ سینٹرڈ اور ٹیچر سینٹرڈ کریکولم کے درمیان میں کمپیریزن پڑھانا چاہتے ہیں، ٹیچر سینٹرڈ اور لرنر سینٹرڈ جو کریکولم ہے اس کے درمیان میں اگر ہم کمپیریزن پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹیچر کین ڈسکس اباؤٹ دس ٹاپک ود ان کلاس. تو بچوں کے پاس یا بچوں کے ساتھ اس ٹاپک کو لے کے کہ چائلڈ سینٹرڈ کریکولم بہتر ہے یا ٹیچر سینٹرڈ کریکولم بہتر ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں اور اس کی کیا خامیاں ہیں، یہ کلاس کے اندر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو کوئی بھی ایسا ٹاپک، کوئی بھی ایسا ایشو کہ جس کو ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی پرابلم، اس پرابلم کو لے کے ہم کلاس روم کے اندر ڈسکشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب کس طرح سے ہم اس کو ڈسکشن کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کلاس روم کے کچھ اصول ہیں، کلاس روم کی کچھ شیپس ہیں. لائک یہاں اپروپریٹ یوز آف فزیکل اسپیس کی جب ہم بات کرتے ہیں، سو اپروپریٹ یوز آف فزیکل اسپیس میں دو طرح سے ہم ڈسکشن کے لیے کلاس کو ارینج کرتے ہیں. ون از دا یو شیپ، دیٹ از واٹ از دا یو شیپ. سو ٹیچر ہے اور اس کے سامنے پارٹیسپینٹس یو شیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اینڈ دی سیکنڈ ون از دی سرکل سیٹنگ. سو لیڈر بھی یہیں پہ ہی ہے، ون از working as a leader whereas the other are the participants. So as to in U shape, this one is the leader and the rest were the participants of that group. So دو بہتر سٹائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ڈسکشن کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. So appropriate use of physical space is U shape seating and circle seating. ٹائپس آف ڈسکشن کون کون سی ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں؟ So there are different types of discussion in which 5 types have been discussed here. کون کون سی ہیں جی؟ پینل ڈسکشن ہوتی ہے، فارمل ڈسکشن ہوتی ہے، انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے، پارلیمنٹری ڈسکشن ہوتی ہے، اور انڈیویجول ڈسکشن ہوتی ہے. سو 5 طرح کی ڈسکشن کی ٹائپس یہاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. پینل ڈسکشن ہے، فارمل ڈسکشن ہے، انفارمل ڈسکشن ہے، پارلیمنٹری ڈسکشن ہے، اور انڈیویجول ڈسکشن ہے. اب تمام کو دیکھتے ہیں پینل ڈسکشن کیا ہے. پینل ڈسکشن نام سے ظاہر ہے کہ دیر آر دی پینل اور دیر آر سم پارٹیسپینٹس who are said to be the panel or experts in that subject area. So panel discussion میں discussion in which a few persons carry on a conversation in front of the audience. پینل ڈسکشن ایک ایسی ڈسکشن ہے کہ جس میں جو پرسن ہے، جو پینل ہے، that panel is panel always comprised of persons کہ جو کسی بھی خاص ایریا کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. So discussion in which a few persons carry on a conversation in front of audience. تو ایسی صورت میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہم پینل ڈسکشن کہتے ہیں. So panel discussion کے اندر there are some persons, there are some experts who carry on discussion on some subject in front of the audience. آپ کے سامنے جو ہے جو آڈینس ہے، لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جو 4 5 6 لوگ جو ہیں وہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک جو ہے
وہ ماڈریٹر کی صورت میں ہوتا ہے. ون آف دیم از دی ماڈریٹر اینڈ دی ریسٹ آف دی پرسنز آر ایکسپرٹس. سو ماڈریٹر وہی سوال، ایک ہی سوال تمام سے کرتا ہے اور تمام سے اس کے بارے میں ویوز لیتا ہے. سو یہی سوال جو پرسن نمبر 1 ہے یا ایکسپرٹ نمبر 1، وہی ایکسپرٹ نمبر 2، ایکسپرٹ 3، ایکسپرٹ 4، ایکسپرٹ 5. سو ہر ایکسپرٹ اپنے انداز سے، اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے اپنے ویوز جو ہے، اپنی اوپینین جو ہے وہ دیتا ہے. سو ایسی ڈسکشن کو ہم کہتے ہیں پینل ڈسکشن. سو یہ پہلا پینل ڈسکشن جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت بیان کی. سو پینل ڈسکشن کیا ہے؟ ڈسکشن ان وچ اے فیو پرسن کیری آن اے کنورسیشن ان فرنٹ آف دی آڈینس. دوسرا جو ہے پینل ڈسکشن کے بعد سیکنڈ ون از دی فارمل ڈسکشن. فارمل ڈسکشن کون سی ہوگی؟ کہ جس میں کلاس جو ہے وہ اسمال گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے. کلاس از ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال groups. A topic is given to all groups. Then each group selects its leader and divides the responsibilities in all group members, and students participate in discussion in form of groups. So class کو ہم گروپ کی صورت میں کر دیتے ہیں. ایون 5 to 12 پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، پر جتنا 5 to 7 جو ہے وہ زیادہ آئیڈیل کہلاتا ہے. سو کلاس کو ہم گروپس کی صورت میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اسمال گروپس ہو جاتے ہیں. ٹاپک جو ہے وہ تمام گروپس کو دے دیے جاتے ہیں. ہر گروپ اپنا لیڈر جو ہے وہ منتخب کرتا ہے اور لیڈر پھر آگے رسپانسبلٹیز گروپ ممبرز کو دے دیتا ہے، اور پھر تمام سٹوڈنٹ جو ہیں وہ گروپس کی صورت میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فارمل ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. دیٹ از ون آف دی وے آف فارمل ڈسکشن جو راؤنڈ ٹیبلز کی صورت میں ہے. اینڈ دیر از اے لیڈر اینڈ دی ریسٹ آف دی اسٹوڈنٹس ورک ایز اے پارٹیسپینٹس. اور پھر تمام ٹاپک جو بھی دیے گئے ہوتے ہیں، جو رسپانسبلٹیز جن جن کو دی گئی ہوتی ہیں، وہ رسپانسبلٹیز اپنی اپنی بیان بھی کرتا ہے اور نوٹ ڈاؤن بھی کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسری ہے وہ انفارمل ڈسکشن ہے. انفارمل ڈسکشن کون سی ہوتی ہے؟ ایسی ڈسکشن کہ جس کے اندر ٹاپک جو ہے وہ طلباء کی طرف سے دیا جاتا ہے. ان دس ٹائپ آف ڈسکشن اے ٹاپک از گیون بائی دا ٹیچر ٹو اسٹوڈینٹس. لیکن ہوتا کیا ہے؟ آل دی کلاس پارٹیسپیٹس ان ڈسکشن اینڈ گروپنگ از ناٹ ڈن ان کلاس. فارمل ڈسکشن میں گروپنگ کی جاتی ہے، جبکہ انفارمل ڈسکشن میں گروپنگ نہیں کی جاتی. سو ایوری اسٹوڈنٹ ہیز اے چانس ٹو اسپیچ. فارمل میں جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس میں چونکہ گروپس ہو جاتے ہیں، اور گروپس کے اندر جو ہے وہ کم وقت میں ہم زیادہ ٹاپکس کو کور کر پاتے ہیں. وہیں پہ ہی کیونکہ ہر گروپ نے اپنے اپنے طور پر کرنا ہے، اور ود ان دیٹ ٹائم لیمٹ سارے جو ہیں وہ اپنا جو کنکلوژن ہے وہ لے کر آ جاتے ہیں. یہی آپ سمجھ لیں کہ فارمل ڈسکشن میں ایک وقت میں اگر کلاس کے 5 گروپ ہیں تو 5 بچے ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اپنے گروپ کے اندر. وہیں پہ انفارمل ڈسکشن کے اندر ایک وقت میں ایک ہی بچہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. ریسٹ ہیو ٹو بی سائلنٹ. دوسرے جو ہے وہ خاموش رہیں گے. سو یہ دونوں میں جو فرق ہے، اور اس میں ٹائم کا پھر فرق ہے، یوزیج آف ٹائم جو ہے، کنزمپشن آف ٹائم جو ہے. سو انفارمل ڈسکشن جو ہے وہ فارمل کی ہی طرح سے ہے، سوائے اس کے کہ فارمل ڈسکشن کے اندر گروپنگ ہوتی ہے اور انفارمل ڈسکشن کے اندر گروپنگ نہیں ہوتی. دیٹ از دا میجر ڈفرینس بٹوین ٹو. اس کے بعد پارلیمنٹری ڈسکشن ہے. پارلیمنٹری ڈسکشن، پارلیمنٹ کا تو آپ نے نام سنا ہی ہے، پارلیمنٹ آپ نے دیکھی بھی ہوگی، خود نہیں جا کے دیکھی تو ٹی وی کے اوپر تو دیکھی ہوگی پارلیمنٹ کا، اور پارلیمنٹ کا ماحول بھی آپ نے دیکھا ہوگا. بٹ کلاس روم کے اندر ہم پارلیمنٹ طرح کا ماحول نہیں چاہتے. سٹائل وہی ہوتا ہے بٹ ماحول، انوائرمنٹ اس طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ پارلیمنٹ والے جس طرح سے بہودگی کرتے ہیں اس طرح کی ہم کلاس روم کے اندر نہیں کر سکتے. ہمارے بچے جن کا کہ ہم نے بیہیویئر جو ہے، جن کو ہم نے کرداری لحاظ سے ایک اچھے طالب علم بنانا ہے، اچھا مسلمان طالب علم بنانا ہے، ایسے طالب علم جو ہے
وہ کسی بھی طور پر یا ایسے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ کسی بھی طور پر ایسے طالب علم کے روپ میں ہمیں نظر نہیں آتے. بٹ وہاں پہ بھی ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ حکومت والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک سائڈ پر اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اور ایک سائڈ پر ہاؤس لیڈر ہوتا ہے. پی ایم اگر ہے تو پی ایم والی سائڈ جو ہے وہ ہاؤس لیڈر والی ہوگی, ان کی سیٹس مختص ہیں, وہ اسی سیٹ پہ بیٹھیں گے, اور ان کے اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بیٹھے گا. سو وہاں پہ جس طرح سے دو سائڈز ہوتی ہیں, اسی طرح سے پارلیمنٹری ڈسکشن کے اندر پوری کلاس کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. انفارمل میں مور دین 2 گروپس ہوتے ہیں, سوری انفارمل پتہ نہیں میں کہہ گیا ہوں, فارمل میں مور دین 2 گروپس ہوتے ہیں اور پوری کلاس کو مختلف گروپوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے. انفارمل میں گروپ نہیں بنتے, پوری کلاس ایک ہی گروپ کی صورت میں کام کرتی ہے. پارلیمنٹری ڈسکشن میں کلاس کو 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, ایک حق میں ہوتا ہے اور ایک انگیس بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو اگزامپل دی کہ اگر ٹیچر جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ٹیچر سینٹرڈ کریکلم بہتر ہے یا لرنر سینٹرڈ کریکلم بہتر ہے, تو اس کے لیے وہ کلاس روم کے اندر ڈسکشن کے ذریعے سے اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے. سو دیٹ ٹاپک کین بی بیسٹ ڈسکسڈ ود دی ہیلپ آف پارلیمنٹری ڈسکشن, کہ جس میں کلاس کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے. ایک گروپ جو ہے وہ لرنر سینٹرڈ کریکلم کے حق میں بات کرنے والا ہو اور دوسرا جو ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ کریکلم کے حق میں بات کرنے والا. اکثر جو ٹاپکس ہوتے ہیں جیسے کشمیر ایشو ہے, تو کشمیر ایشو کے اوپر جو ڈسکشن ہوگی وہ پارلیمنٹری ڈسکشن کے ذریعے سے ہوگی. پاورٹی ہے, ایسے ایشوز کے جن کو کوئی نہ کوئی حل نکال سکے. پاورٹی کے اوپر بھی اب یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر تو سارے کے سارے ہی اس کے انگیسٹ ہی بات کریں گے, بٹ کوئی کو ایجوکیشن ہے. سو کو ایجوکیشن ایسا ٹاپک ہے کہ جو پارلیمنٹری ڈسکشن کے ذریعے سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کچھ کہیں گے جی کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے جی کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. سو ایسے ٹاپک جس پر ڈفرینس آف اوپینین ہو, ان ٹاپکس کو ہم پارلیمنٹری ڈسکشن کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں. ایسے ٹاپکس جن کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو, مین کہ کچھ لوگ اس کے حق میں ہوں اور کچھ لوگ اس کے خلاف ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایشوز ہوتے ہیں, ایشوز آر ڈسکسڈ تھرو پارلیمنٹری ڈسکشن. پرابلم نہیں ہم ڈسکس کر سکتے. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ پرابلم کے اندر تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے یا حق میں ہوتے ہیں یا اس کے انگینسٹ ہوتے ہیں. سو ایسی صورت میں جہاں پہ سارے کے سارے ہی لوگ اس کے حق میں ہو جائیں تو وہاں گروپ 2 کیا ہو گئے, پھر دونوں گروپ کا فائدہ کیا ہوا. گروپ تو یہ ہے نا کہ ایک اس کے پراز کو بیان کرے, ایک اس کے کانز کو بیان کرے. اب ہم میں سے کون کہے گا جی غربت اچھی چیز ہے, غربت ہونی چاہیے, غربت ہوگی تو پھر حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ کہتا. سو غربت جو ہے دیٹ از ناٹ اے ایشو, دیٹ از اے پرابلم. اسی طرح سے انلٹریسی, جہالت جو ہے, ناخواندگی جو ہے, یہ ایشو نہیں ہے, دیٹ از اے پرابلم. ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے. کوئی نہیں کہے گا اب الٹریسی کے اوپر ہم جو ہے جی پارلیمنٹری ڈسکشن کرتے ہیں, ایک گروپ جو ہے وہ الٹریسی کے حق میں بولے گا, ایک اس کے خلاف بولے گا. اب حق والا کہے گا نہیں جی نہ خواندہ رہنا چاہیے, خواندگی کر کے ہم نے کیا کر لینا. وہ پرابلم ہے. پارلیمنٹری ڈسکشن کے اندر ہم ایسے ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر ڈیفرنس آف اوپینین ہو. سو ون گروپ از ان فیور, آگے وہ پوائنٹ آ گیا جو میں ابھی اس وقت کا کہہ رہا ہوں. ون گروپ از ان فیور آف دی ٹاپک اینڈ دی ادر گروپ از ان دی اپوزٹ. سو ٹیچر گائیڈ دا اسٹوڈینٹس وین ایور نیسیسری. جب ہم پارلیمنٹری ڈسکشن کرتے ہیں تو پارلیمنٹری ڈسکشن میں پوری کلاس جو ہے وہ 2 گروپ کی صورت میں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہے. ایک گروپ جو ہے وہ اس کے حق میں بات کرتا ہے, ایک گروپ جو ہے وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, اور ماڈریٹر جو ہے ٹیچر ایز اے ماڈریٹر, ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر درمیان میں موجود ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے سامنے ایک کلاس ہے تو کلاس کو 2 گروپس کی صورت میں تقسیم کیا ہوا ہے. ایک طرف حق میں بولنے والے ہیں, ایک طرف اس کی مخالفت میں بولنے والے ہیں, اور درمیان میں ٹیچر ہے.
سو ایسی ڈسکشن کو ہم کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹری ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتی ہے انڈیویجول ڈسکشن. So individual discussion, in this type of discussion, teacher discuss with an individual on a topic which is related to topic while on the personal problems of the student. Individual discussion میں ٹیچر جو ہے وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے کس ٹاپک پر, ایسا ٹاپک کہ جو اس طالب علم کی پرسنل پرابلم سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ٹیچر کے نزدیک تمام بچے جو ہے وہ اہم ہیں. بچوں کے مسائل جو ہیں وہ ٹیچر جیسے ہی دیکھے گا تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. سو ٹیچر کو اگر اپنے کسی طالب علم کے متعلق یا طالب علم کے کردار کو دیکھتے ہوئے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا طالب علم کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے, پریشان ہے, تو ایسی صورت میں جب ٹیچر اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اور اس مسئلے کو, اس کی پرسنل پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو ڈسکشن ود دیٹ انڈیویجول اور دیٹ اسٹوڈنٹ, دین اٹ از سیڈ ٹو بی انڈیویجول ڈسکشن. وہاں 1-to-1 ڈسکشن ہوتی ہے ٹیچر ود دی اسٹوڈنٹ. ہاں ایک بچہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, بچہ جو ہے وہ کچھ مسئلہ اس کو درپیش ہے, تو وہ ٹیچر کے پاس آتا ہے اور ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ فلان ٹائم پر آ جانا, ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ٹیچر کے پاس بھی اس وقت ٹائم ہو. سو اس وقت پر جب ٹیچر اور طالب علم کے درمیان میں انڈیویجولی فیس ٹو فیس جب وہ اس مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے, سو ایسی صورت میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہم انڈیویجول ڈسکشن کہتے ہیں. سو 5 طرح کی ڈسکشن کی ٹائپس ہیں. پہلی جو ہے وہ کون سی ڈسکشن ہے؟ فرسٹ ون از دی پینل ڈسکشن, سیکنڈ ون از formal discussion, third one is informal discussion, then fourth one is parliamentary discussion, and the fifth one is individual discussion. 5 طرح کی ہم ڈسکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈسکشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سو واٹ آر دی ایڈوانٹیجز آف ڈسکشن؟ سو سب سے پہلی اور بڑی ایڈوانٹیجز اگر میں کروں تو ڈسکشن کے ذریعے سے کریشن آف نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز انسان کے ذہن میں جنم لیتے ہیں. یہ پاسبل ہے ود دی ہیلپ آف ڈسکشن. جب بچے انوالو ہوتے ہیں تو بچوں کی انوالومنٹ جو ہے, ہر بچے کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کی سوچ ہے, اس کا کچھ تصور ہے, اس چیز کے بارے میں کوئی کانسیپٹ وہ رکھتا ہے. سو جب وہ بیان کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس بچے کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. سو کریشن آف نیو آئیڈیاز, ہم بچوں کے اندر بھی تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر کے آئیڈیاز جو ہیں وہ کریٹ کروا سکتے ہیں. سو کریٹیکل تھنکنگ بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے. سو کریشن آف نیو آئیڈیاز جو ہے یہ پہلا ایڈوانٹیج ہے ڈسکشن میتھڈ کا. اس کے بعد کنسیپچول کلیئرٹی, چاہے وہ پارلیمنٹری ڈسکشن ہے, چاہے وہ فارمل ڈسکشن ہے, چاہے وہ انفارمل ڈسکشن ہے, چاہے وہ انڈیویجول ڈسکشن ہے, چاہے وہ پینل ڈسکشن ہے, ان تمام کا مقصد جو ہے وہ کلیئرٹی آف کانسیپٹس ہے. بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور سوالات کے جوابات دیے جائیں تاکہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ طلباء کے سامنے کلیئر ہو جائے. پھر ایکٹیو پارٹیسپیشن آف ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ ان ڈسکشن, وہ دو سارے کے سارے جتنے بھی اس میں ٹاپکس ہیں یا جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں, ہر ٹائپس کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. کلاس روم کے حوالے سے اگر ہم فارمل کی بات کرتے ہیں تو گروپس بنے ہوئے ہیں اور ہر گروپ جو ہے گروپ لیڈر ہے اور اس کے ممبر اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. انفارمل ہے تو پوری کلاس ہے اور ٹیچر اور پوری کلاس آپس میں ڈسکس کر رہی ہے. پارلیمنٹری ہے تو وہاں پر 2 گروپس ہیں اور 2 گروپس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بیان کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خوبی اور دوسرا اس کی خامی بیان کر رہا ہے. اور انڈیویجول ڈسکشن ہے تو 1-to-1 ہے, وہاں تو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوگی. سو یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن پاسبل ہوتی ہے ان ڈسکشن میتھڈ. انکریز نالج, جب ڈسکشن ہوتی ہے نیو آئیڈیاز آتے ہیں, کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں, تو پھر جو آپ کے علم میں ذخیرہ علم میں بھی
اضافہ ہوتا ہے. لینگویج سکلز جو ہیں، لینگویج سکلز آپ کی بہتر ہوتی ہیں. آپ کو کس طرح سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، بات چیت کرنے کا سٹائل، انداز، یہ تمام جو ہے یہ بہتر ہوتا ہے. اور اس میں آپ کی لسننگ، سپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ تمام جو ہیں یہ بہتر ہوتی ہیں. خاص طور پر لسننگ اور سپیکنگ جو ہے ڈسکشن کے اندر زیادہ بہتر ہوتی ہیں. پھر لیڈرشپ سکلز ہیں. آپ کو ہر گروپ کے لیے ایک لیڈر منتخب کرنا ہے جو کہ اس ڈسکشن کو اینکر کر رہا ہوگا، اس گروپ کی ڈسکشن کو اینکر کر رہا ہوگا. سو اس طرح سے آپ بچوں کے اندر لیڈرشپ سکلز جو ہیں، لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے سے لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اسی طرح سے ٹیم ورک ہے، کیونکہ ہر گروپ نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. اگر اسمال گروپس ہیں تو وہاں پہ گروپ لیڈر along with دی ٹیم ہے. اگر دو گروپ ہیں تو دو گروپ میں بھی ہر گروپ نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. ٹیچر وہاں پہ موجود ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. سو ٹیم ورک جو ہے وہ ڈسکشن کے ذریعے سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کانفیڈنس ہے، ایک اور بہت بڑا ایلیمنٹ ہے یا ایڈوانٹیجز ہے جو ایک اچھے طالب علم بنانے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اسی طرح سے اچھے ٹیچر بنانے میں بھی بڑا رول ادا کرتا ہے. سو کانفیڈنس، جب بچے ڈسکس کریں گے، اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ بیان کریں گے، ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں گے ڈسکشن کے اندر، تو پھر ان کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا، اعتماد جو ہے وہ ان کے اندر بہتر ہوگا. پھر تھنکنگ ہے، کریٹیکل تھنکنگ ہے. تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ، دے ہیو knowledge and from that knowledge they come up with the knowledge which is actually the right one. جو بہتر ہے اس کے بارے میں جو ڈیسیژن کرنا اور ڈیسیژن کر کے اس کو آگے بیان کرنا، دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ. آپ کے ذہن میں کئی باتیں آ سکتی ہیں، ان کئی باتوں میں سے کسی ایک بات تک پہنچنا کہ یہ بالکل صحیح ہے، میکنگ دا ڈیسیژن آؤٹ آف دوز 3 4 5 جو آپ کے پاس سلوشنز ہیں ان میں سے رائٹ سلوشن کو صحیح ٹائم پر منتخب کر کے صحیح آئیڈیا کو صحیح ٹائم پر جو ہے وہ بیان کرنا، دیٹ از دا کریٹیکل تھنکنگ. آئیڈیاز انسان کے ذہن میں کئی آئیں گے، آتے رہیں گے، 2 3 4 ہوں گے، پر 2 3 4 میں سے صحیح آئیڈیا کو انتخاب کرنا، دیٹ از پاسبل تھرو کریٹیکل تھنکنگ. اس کے بعد اسٹیمولیٹ دی انٹرسٹ ہے. بچوں کے اندر جو ہے آپ دلچسپی جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. جب ڈسکشن ہو رہی ہے اور ڈسکشن کے اندر انٹرسٹنگ ٹاپک آپ نے دیے ہوئے ہیں تو تمام بچے پھر اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسکشن کے اندر ان کی دلچسپی، ان کا انٹرسٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ پھر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ڈسکشن کے اندر. سو یہ ہم نے ایڈوانٹیجز بیان کیے. جنریٹ نیو آئیڈیاز ہیں، کنسیپچول کلیئرٹی سیکنڈ ون ہے. تھرڈ ون از ایکٹیو پارٹیسپیشن. دین فورتھ ون از انکریز نالج. ففتھ ون از لینگویج سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. دین لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ انہانس ہوتی ہیں. ٹیم ورک کے طور پر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے. اور پھر ہم انٹرسٹ کو اسٹیمولیٹ کر سکتے ہیں بہتر طور پر ڈسکشن میتھڈ کے اندر. جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے بڑا جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے کہ اٹ از اے ٹائم کنزیومنگ. ڈسکشن میتھڈ جو ہے یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے. آل ٹاپکس آر ناٹ ایبل ٹو ٹیچ تھرو دس میتھڈ. ہم سارے کے سارے جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکشن میتھڈ کے ذریعے سے نہیں پڑھا سکتے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اٹ مے بی پولنگ آف اگنورینس مینی ٹائمس. ڈسکشن میتھڈ جو ہے یہ پولنگ آف اگنورینس کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم بعض چیزیں جو ہیں جو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم بہتر طور پر طلباء کے سامنے جو ہے وہ واضح نہیں کر سکتے. So it may be a pooling of ignorance, and good textbooks on this lines have not been produced. ہم نے ابھی تک جو ہے
اس کے اوپر کوئی ایسی کتابیں بھی نہیں لکھی، ایسا ہمیں کنٹینٹ بھی نہیں ملتا کہ جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو ڈسکشن میتھڈ کی طرف لا سکیں۔ Disadvantages, it is a time consuming method، ٹائم بہت زیادہ اس پر صرف ہوتا ہے۔ آل ٹاپکس جو ہیں دوز آر ناٹ ایبل ٹو بی کورڈ، آر ناٹ ایبل ٹو بی ٹاٹ تھرو ڈسکشن میتھڈ۔ اسی طرح سے پولنگ آف اگنورینس مینی ٹائمز ہو جاتا ہے۔ پولنگ آف اگنورینس کیا ہوتا ہے کہ بعض ٹاپکس ہیں یا بعض پرابلمز ہیں، ایشوز اور پرابلمز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اتنا علم نہیں ہوتا، لیک آف نالج اور لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے۔ So lack of knowledge اور lack of ignorance lack of knowledge اور lack of information کی وجہ سے ہم اس ٹاپک کو ڈسکشن کے اندر لے آتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ ہر ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کو یوز کرو، ایسے ٹاپک ہی ہونے چاہیے کہ جن کے اوپر آپ کی جو کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ یو ہیو اے نالج اینڈ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ ٹاپک۔ کم از کم ٹیچر کے پاس اگر اس کے اوپر نالج نہیں ہے، ٹیچر کے پاس اس ٹاپک کے اوپر صحیح علم انفارمیشن ٹیچر کے پاس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، تو ایسے ٹاپک کو پھر ڈسکشن کے اندر نہیں ڈسکس کرنا، کیونکہ یہ پولنگ آف اگنورینس کی طرف لے جاتا ہے۔ پولنگ آف اگنورینس مین کہ کچھ بھی نہیں، دیٹ از جسٹ دی ویسٹیج آف ٹائم، جبکہ ریزلٹس کچھ نہیں نکلیں گے۔ پھر ٹیکسٹ بکس اس لائن پر کوئی نہیں تیار کی گئی، اور بعض اوقات جو ہیں ایسے جو پروجیکٹ میں بھی ambitions beyond people's capacity to accomplish، ہم ڈسکشن کے اندر بعض باتیں جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ یہ پروجیکٹ جو ہے ڈسکشن والا لے کر چلنا یہ لگتا تو اچھا ہے، بٹ طلباء کی یہ کیپیسٹی سے کہیں باہر ہوتا ہے۔ جو ٹیچر چاہ رہا ہوتا ہے اچیو کرنا وہ نہیں اچیو ہو پاتا ڈسکشن میتھڈ کے اندر۔ کون سے رولز ہیں جو ڈسکشن کے اندر ہمیں اختیار کرنے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے ایکسپلین دا گراؤنڈ رولز فار پارٹیسپیشن۔ آپ کو سب سے پہلے رولز جو ہیں وہ متعین کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک رولز متعین نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ آپ بہتر طور پر ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ کسی بھی ادارے کی بہتر فنکشننگ کے لیے رولز کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی آفس کی بہتر فنکشننگ کے لیے رولز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آفس تھا تو اس کے اندر جو وہاں کا باس تھا اس نے بھی رولز لگائے ہوئے تھے، اور اپنی جو چیئر کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر کے بالکل نیچے جو ہے اس نے رولز لکھے ہوئے تھے، اور اس کے آفس کے 2 ہی رول تھے، only 2 rules، کہ جس کو وہ کہ ہر ایک کو کہتا تھا کہ فالو them۔ رول نمبر 1 تھا کہ باس از آلویز رائٹ۔ رول نمبر 1 is boss is always right، and rule number 2 is if the boss is wrong۔ رول نمبر 2 غور سے سننے والا ہے۔ رول نمبر 1 is boss is always right، and rule number 2 جو کہ آپ غور سے سنو گے تو سمجھ آئے گی، if the boss is wrong then see rule number 1۔ if the boss is wrong then see rule number 1، and rule number 1 states that boss is always right۔ یہ رول جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پہ اس آفس کی فنکشننگ جو ہے وہ بہتر طور پر ہو رہی ہوگی۔ پتہ ہے کہ باس کے خلاف گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی، اگلے دن باس کہہ دے گا کہ your services are no more required۔ رولز جو ہیں وہ کسی بھی کام کو بہتر طور پر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آسک اسٹوڈینٹس what make an excellent class discussion۔ اسٹوڈینٹ سے یہ پوچھ کے ہم ڈسکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ جس سے کلاس روم ڈسکشن جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ پاسبل ہو سکے۔ پھر گیو پوائنٹرز آن ہاؤ ٹو پارٹیسپیٹ ان کلاس ڈسکشن۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ پہلے سے بیان کی جائیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ پہلے سے طلباء کو بیان کیے کر دی جائیں کہ کس طرح سے وہ کلاس ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔
اسی طرح سے جو اسٹوڈینٹس ہیں آسک اسٹوڈینٹس ٹو تھنک آف سم پرنسپلز فار ڈسکشن which they think everyone should follow. پرنسپلز آف ڈسکشن بھی کوئی نہ کوئی فالو کرنے ہیں. ٹیچر should write all these suggested principles where every student can see them. جیسے کلاس روم کے رولز ہوتے ہیں تو کلاس روم کے رولز کلاس روم انٹرنس کے ساتھ ہی جو بورڈ ہوتا ہے رائٹ سائڈ پر موسٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں, پیش کر دیے جاتے ہیں تاکہ طلباء جو ہیں وہ تاکہ طلباء جو ہے وہ کلاس روم کے رولز کو فالو کرتے ہوئے بہتر طور پر ایک اچھے طلباء کی طرح کلاس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. So teacher should write all these suggested principles where every student can see them. If suggestions are not obtained from students, teacher can suggest some of the following principles for the students, like pay attention to the participants who is speaking. بڑا اہم جو پوائنٹ ہے کہ جب طالب علم بات کر رہا ہو تو تمام کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں, اس طالب علم کی طرف توجہ دیں جو کہ بات کر رہا ہے, اس پارٹیسپینٹس کی طرف توجہ دیں جو بول رہا ہے. سو یہ رولز جو ہے جتنے بہتر ہوں گے اتنی کلاس روم ڈسکشن بہتر ہوگی. اسی طرح سے اونلی ون پارٹیسپینٹ اسپیک ایٹ اے ٹائم. پہلی یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اس طالب علم کی طرف یا پارٹیسپینٹس تمام اسٹوڈینٹس اس پارٹیسپینٹس کی طرف توجہ دیں جو کہ بول رہا ہے. پھر ایک وقت میں ایک ہی طالب علم جو ہے وہ بات کرے, اونلی ون پارٹیسپینٹ اسپیکس ایٹ اے ٹائم. اگر کچھ بولنا چاہتا ہے تو کیا کرے, ریز ہینڈ. پہلے دن سے بیان کر رہا ہوں ابھی یہ بات کہ جو بولنا چاہتا ہے وہ کیا کرے, ریز ہینڈ. ہمارے ہاں جو ہے ریز ہینڈ تو ہوتا ہے بٹ وہ بولنا نہیں چاہ رہے ہوتے. سو اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ دین ریز ہینڈ, اور پھر جیسے ہی آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کو جو ہے وہ بولنے کو کہا جائے گا. when someone is speaking don't interrupt. جب کوئی بات کر رہا ہو تو درمیان میں اپنی بات نہیں کرنی. ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ, لیٹ سے بعض اوقات بات کرتے وقت کوئی اگر بات کر رہا ہے تو آپ کو وہ پوائنٹ آپ اسے ایگری نہیں ہو تو پھر یہ نہیں کہ درمیان میں بولنا شروع کر دیں, اگین ریز ہینڈ اینڈ اگین ریز ہینڈ. آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں, اس سے جو لیڈر ہے, اس سے جو اینکر ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یو آر ہیونگ سم ٹائپ آف دس ایگریمنٹ ود دیٹ پوائنٹ, اور آپ اس پر بات کرنا چاہ رہے ہو. سو ان کیس آف دس ایگریمنٹ ود اے رسپانس بی کیئرفل دیٹ دیر شوڈ بی criticism on the response not on the person. ہاں اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کی اوپینین کے اوپر, آپ اس کے رسپانس کے اوپر تو ڈس ایگریمنٹ کرو گے, اس بندے کے اوپر نہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور ہمارے اکثر ایسے کہا جاتا ہے کہ اس کی سوچ ہی غلط ہے. نہیں, یہ بندے کے اوپر نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں آپ کا یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں آپ کی سوچ غلط ہے. سو ڈونٹ سے یور تھنکنگ از آلویز رانگ. آپ کہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سو ڈونٹ ماک آن دا پرسن ہو از ریسپونڈنگ ڈیورنگ ڈسکشن اینڈ گیو کانفیڈینس ٹو ایوری اسٹوڈینٹ ٹو پارٹیسپیٹ. ہر طالب علم جو ہے اس کو پارٹیسپیشن کرنے کا موقع دیں اور اس کو کانفیڈینس بھی دیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے. سو پارٹیسپیشن جو ہے وہ طالب علم کو دینے کے لیے ٹیچر کو کانفیڈینس دینے کی ضرورت ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, انکرجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو موٹیویشن, انکرجمنٹ, کانفیڈینس, یہ جتنا آپ دو گے اتنے طالب علم جو ہیں وہ ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. سو یہ چند رولز ہیں جن کو فالو کرنا ہے. اب کس طرح سے ہم بہتر طور پر ڈسکشن کو کر سکتے ہیں, پریپریشن اور کنڈکٹ آف ڈسکشن میتھڈ کیسے پاسبل ہو سکتی ہے, اس کے لیے اس کے 3 بنیادی سٹیپس ہیں. These steps are orientation, engagement and debrief. Orientation,
انگیجمنٹ اینڈ ڈی بریف. اس طرح سے ہم ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں یا ڈسکشن کو لے کر جا سکتے ہیں. اب یہ تینوں کیا ہیں، ان کے بھی میننگ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اورینٹیشن جو سٹارٹ پہ ہو رہی ہے، انگیجمنٹ جو جب ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی، اور ڈی بریف جب آپ کنکلوژن پر پہنچ گئے. سو اورینٹیشن کیا ہے؟ اورینٹیشن میں پرووائڈ دی ڈسکشن ٹاپک. ٹیچر جو ہے ود دی ہیلپ آف اسٹوڈینٹس ٹاپک جو ہے، ڈسکشن کا ٹاپک جو ہے وہ بیان کرے گا. ٹھیک ہے. سو ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے جو ڈسکشن کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے، وہ اورینٹیشن ہے. پرووائڈز دا ڈسکشن ٹاپک. ٹیچر ود دی ہیلپ آف اسٹوڈینٹ جو ہے وہ ڈسکشن ٹاپک جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، وہ طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر کلیئرلی ڈسکرائب دا کوشچن آلسو. ٹاپک ہے اور ٹاپک کے اندر کیا سوال پوچھا جا سکتا ہے، کیا سوال پوز کیا جا سکتا ہے، اس سوال کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. دین ایکسپلین ہاؤ اسٹوڈینٹس ہیو ٹو پریپیئر فار ڈسکشن. رولز آگے کہ کیا کیا باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے. وہ رولز فار ڈسکشن ہم نے ڈسکس کیے، ان تمام کو سامنے رکھا جاتا ہے. اینڈ ایکسپلین ہاؤ دی ڈسکشن ول بی کنڈکٹیڈ. اینڈ finally encourage the students to discuss think, not the discourage. سو انکرجمنٹ کرنی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، انکرج کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ان کی انٹرسٹ ڈیولپ کرنی ہے، ان کو کانفیڈنس دینا ہے کہ وہ ڈسکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اینڈ انکرج دیم ٹو تھنک. وہ سوچیں گے تو پھر پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. یہ باتیں اورینٹیشن کے اندر ہیں. پرووائڈ دی ڈسکشن ٹاپک، کلیئرلی ڈسکرائب دا کوشچن، ایکسپلین ہاؤ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو پریپیئر فار ڈسکشن، ایکسپلین how the discussion will be conducted, and finally encouraging the students to think. جب آپ نے اورینٹیشن کر لی تو اورینٹیشن کے بعد جو ہے دیٹ از انگیجمنٹ. اب انوائرمنٹ ڈیولپ کرنا ہے، ایسا انوائرمنٹ کہ جو ڈسکشن کے لیے کنڈیوسیو ہو، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ادھر یو ہیو ٹو ارینج کلاس روم ایز ان اے یو شیپ اور ان سرکل شیپ، جو دونوں ہیں. سو ڈیولپ این انوائرمنٹ، پریزنٹ کلیئر کویشچن ٹو فوکس دی ڈسکشن. کویشچن جو پہلے اورینٹیشن کے اندر کہیں ڈیسائیڈ ہوئے، اب ان کو انگیجمنٹ کے اندر یو ہیو ٹو پریزنٹ دوز کویشچنس ود دی گروپس اور ٹو دی گروپس so that they can focus on discussion. Then start by asking students to define the terms, and after that if necessary help the students and wait for each students to answer the question. ہمارے ہاں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، سوال پوچھتے ہی ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ ہری آپ جلدی جلدی جواب دیں، جلدی جلدی. نہیں، جب آپ سوال کرتے ہو ویٹ فار سم ٹائم، تاکہ طالب علم جو ہیں وہ اپنے اس نالج کو، اپنے اس علم کو اکٹھا کر سکیں، ذہن میں لا سکیں، اور ذہن میں لانے کے بعد پھر وہ اس کو بیان کر سکنے کے قابل ہو جائیں. سو ویٹ فار ایچ اسٹوڈنٹس ٹو آنسر دی کویشچن. اس کے بعد ری فوکس ڈسکشن ہے، کیپ اے پروگریسو ریکارڈ ہے، اینڈ کلوز ڈسکشن بائی سمرائزنگ اور ایویلیویٹنگ. سو یہ تمام چیزیں ہم کریں گے انگیجمنٹ کے اندر. جو سیکنڈ سٹیپ ہے انگیجمنٹ کے بعد ڈی بریف ہے. ڈی بریف میں کیا ہوگا؟ allow time for students to make their own notes and facilitate students reflection on what they learned. اسٹوڈینٹس کی جو ریفلیکشن ہے، facilitate students reflection on what they learned. اسٹوڈینٹس کے ساتھ آپ چلیں گے اور اسٹوڈینٹس کو آپ موقع دیں گے کہ وہ بیان کریں کہ کیا چیز انہوں نے سیکھی. They will define that in the form of some reflection. جو انہوں نے ڈسکس کیا اور ڈسکس کرنے کے بعد جو ٹاپک ان کے سامنے آئے، ان ٹاپک کے اندر جو بھی ایشوز تھے، ان ایشوز کی سلوشن تک وہ کیسے پہنچے. دین allow them time to make their own notes also. تو یہ ڈی بریفنگ والا جو سٹیپ ہے. اب ہم کلاس روم ڈسکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں اور بہتر طور پر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ یہاں ٹائپس جو ہیں
وہ بیان کی گئی. پہلی جو ٹائپ ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو فارمل ڈسکشن کی صورت میں ہے. سمال گروپس ہیں جس میں کہ کلاس کو سمال گروپس کی صورت میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس میں 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. سو اس کو ہم سمال گروپس کہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے سمال گروپس ہیں اسی طرح سے بس گروپس بھی ہوتے ہیں. بس گروپ بھی سمال گروپ ہے کہ جس کے اندر 3 تک کے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں جو کسی بھی خاص کویشچن پر رسپونڈ کرتے ہیں. ہم اس کو بس گروپ کہتے ہیں اور ہر پریسائز انفارمیشن کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا ہے ہم اس کو تھراپی کی صورت میں بھی لیتے ہیں. ٹاکنگ سرکل جو ہے کلاس روم کے اندر جب ہم کرتے ہیں یہ ٹاکنگ سرکل تھراپی بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس کو ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں. سو کلاس روم کے اندر ہم اس کو کیسے کرتے ہیں ٹاکنگ سرکل ان کلاس روم. یہ بھی کویشچنز کی صورت میں بھی یہ ہوتی ہے. ٹیچر جو ہیں وہ اکثر ٹاکنگ سرکل کے ذریعے سے سوالات کرتے ہیں اور سوالات کر کے جو سلوشن تک پہنچتے ہیں. اس میں تمام بچے جو ہیں وہ اتھینٹک کنٹریبیوشن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسپیک فرام دی ہارٹ. ٹاکنگ سرکل میں کیا ہے اسپیک فرام دی ہارٹ اور اسپیک اسپونٹینیسلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹاکنگ سرکل میں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ جو بھی بات کرتے ہو وہ صحیح آپ کے دل کی آواز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. سو اسپیکنگ فرام دی ہارٹ آر یو سے کہ یہ آپ کی لسننگ فرام دی ہارٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو دونوں صورتوں میں آپ بات بھی اس انداز میں کر رہے ہو کہ جو آپ کی اصل ترجمانی ہے. یہ ہم ڈسکشن کے اندر بھی اسپیکنگ ٹاکنگ سرکل جو ہے یوز کرتے ہیں. پرابلم سالونگ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں. ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی یوز کرتے ہیں. اور اس کا بیسک جو پرپز ہے ٹاکنگ سرکل کا کہ آپ ایک سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہو. تو کریٹ اے سیف نان ججمنٹل پلیس where each participant has the opportunity to contribute to discussion of difficult or important issues. ٹاکنگ سرکل یا ورڈ ویل جو ہیں دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایسا سیف نان ججمنٹل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہو. ایسی جگہ جو ہے وہ آپ کریٹ کرتے ہو جہاں تمام جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں they have the opportunity to contribute to the discussion. کسی بھی ڈیفیکلٹ ٹاپک کے اوپر وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور ڈسکشن کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. سو یہ ڈسکشن کے اندر بھی ٹاکنگ سرکل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے پرابلم سالونگ کے اندر بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر بھی ہم اس کو یوز جو ہے وہ کرتے ہیں. سو ٹاکنگ سرکل اور ورڈ ویل جو ہے یہ دونوں ایک ہی طرح سے کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے دیٹ از ٹاکنگ ٹکٹس جو ہے یہ بھی ہم ایجوکیشن کے اندر یوز کرتے ہیں. ٹاک ٹکٹ جو ہے ٹاک ٹکٹ کیا ہے کہ کسی بھی سچویشن کے اندر یا کسی بھی سچویشن کے اوپر کسی بھی طالب علم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر بات کرے. So talk ticket جو ہے that assures the students that he or she will have a chance to talk through the situation while allowing the teacher to schedule the meeting with the students for a time that does not disrupt classroom instruction. کلاس روم کی جو ٹیچنگ ہے اس کو ڈسرپٹ ہوئے بغیر ٹیچر جو ہے وہ کسی بھی طالب علم کو موقع دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشنز کے اوپر بات کرے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکنگ ٹکٹس جو. پھر تھنک پیئر شیئر ہے. تھنک پیئر شیئر میں پرابلم ہے تھنک ہے اور شیئر ہے. تھنک پیئر شیئر میں ٹیچر جو ہے وہ بچے کو کسی ایک کو کھڑا کرتا ہے اور ایک کو کھڑا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی اپنا پیئر جو ہے وہ منتخب کرو
تھنک پیئر شیئر یہ کوآپریٹو جو تکنیک ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ہم اس کو تھنک پیئر شیئر جو ہے اسیسمنٹ بھی کہتے ہیں. سو تھنک پیئر اینڈ شیئر تین اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہے تھنک میں کیا ہے, اسٹوڈنٹس آر سیٹ اے کویشچن اینڈ آسک ٹو تھنک ان سائلنس فار 2 minutes اباؤٹ دیئر آنسر. ٹھیک ہے, ٹیچر جو ہے وہ کویشچن کرتا ہے اور پھر اسٹوڈنٹس آر سیٹ اے کویشچن اینڈ آسک ٹو تھنک ان اے سائلنس فار 2 minutes اباؤٹ دیئر آنسر. جب ان کو سوال کیا جاتا ہے تو پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے کہ وہ سوچیں اور سوچنے کے بعد پھر انہیں جواب دینا ہے. اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی, تھنک کے بعد پیئر ہے. پیئر میں کیا ہوگا, دس آنسر از دین شیئرڈ ود دی پرسن نیکسٹ ٹو دیم. The pair of students are asked to think of the best answer to take forward while it is the best. بعض اوقات ہم اس کو ایک اور انداز میں بھی کرتے ہیں تھنک پیئر شیئر کو, کہ طالب علم جو ہے سوال کیا جاتا ہے, طالب علموں کو 2 منٹ سوچنے کو دیا جاتا ہے. Question is posed to the class. Students are asked to think about that problem for 2 minutes. After thinking کسی ایک طالب علم کو کہا جاتا ہے now answer that question. تو وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے. جواب دینے کے بعد پھر اس کو کہا جاتا ہے now select the pair of yours. وہ اپنا پیئر منتخب کرتا ہے. پیئر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کلاس کی دوسری سائڈ سے ہو, تاکہ پتا چلے کہ جو اس بچے نے بیان کیا ہے وہ کلاس کی دوسری سائڈ والے بچے نے سنا بھی ہے کہ نہیں. اب جو جس کو بھی پیئر منتخب کرتا ہے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اس بچے نے بیان کیا فرسٹ والے نے, آپ اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہو. If he wants to add, then he added something, some new information. اگر وہ کہتا ہے نہیں سر اس نے ٹھیک کہا ہے, تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس نے ٹھیک کہا ہے وہ آپ اگین بیان کرو. سو اس طرح سے تھنک پیئر شیئر جو ہے یہ ایک کلاس روم ڈسکشن کی تکنیک جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ تھنک پیئر شیئر جو ہے یہ اسیسمنٹ کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں اس ٹیکنیک کو. اس کے ذریعے سے بھی اسیسمنٹ بھی ہو جاتی ہے طلباء کی. پھر رائٹ راؤنڈ ہے. رائٹ راؤنڈ اسٹریٹجی ہے جو ہم کلاس روم کے اندر یوز کرتے ہیں. یہ ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم طلباء کے اندر رائٹنگ فلوئنسی اور ان کی ریفلیکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں. ریفلیکشن کیونکہ ڈسکشن ہے اور ڈسکشن کے اندر ہم ریفلیکشن ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جہاں ہر طالب علم جو ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے about their turn where students talk turn responsibility to an open-ended question in a small group setting with each member elaborating on previous responses. رائٹ راؤنڈ میں ہر طالب علم جو ہے اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے اوپر اپنا جو ریفلیکشن ہے وہ بیان کرے. سو ہر ممبر جو ہے وہ پریویس رسپانس کے اوپر کچھ نہ کچھ الیبوریٹ کرتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے. اس طرح سے بھی ڈسکشن جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے اور ٹیچر جو ہے یہ کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن کو لے کر چلتا ہے. پھر گائیڈڈ ڈسکشن ہے. گائیڈڈ ڈسکشن بھی میتھڈ ہے جس کے اندر جو کہ ایک ایکٹیو لرننگ ٹیکنیک کے طور پر ہے, جہاں اسٹوڈنٹس کو انکرج کیا جاتا ہے. یہ گائیڈڈ ڈسکشن کی بات کر رہے ہیں کلاس روم کے اندر. گائیڈڈ ڈسکشن جس میں کہ آبجیکٹیوز ہیں ہمارے سامنے, پھر کسی بھی ٹاپک کے آبجیکٹیوز ہیں, اس کی انٹروڈکشن ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہے, سمری ہے اور کنکلوژن ہے. یہ تمام چیزیں کیسے کی جاتی ہیں کہ یہ ایکٹیو لرننگ ٹیکنیک ہے جس کے اندر طالب علم کو انکرج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں اس کو ریفلیکٹ کرے, اپنے ایکسپیرینسز کو بیان کرے. اپنے ایکسپیرینسز کو بیان کرنے کے بعد ایکسپلور آلٹرنیٹیو ویز آف تھنکنگ کے اوپر جائے اینڈ کنیکٹ ٹو دی ٹاپک اینڈ امپرووز انالیٹیکل اسکلز. سو گائیڈڈ ڈسکشن کے اندر طلباء کو اس کے اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں ریفلیکٹ کرنے کو انکرج کیا جاتا ہے. انکرج اسٹوڈنٹس ٹو ریفلیکٹ
on their own experiences and explore alternative ways of thinking. So guided discussion جو ہے یہ بھی ایک بڑا یوزفل میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ ڈسکشن کی طرف لا سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ریفلیکٹیو ڈسکشن میتھڈ ہے. ریفلیکشن میں تو ہر بچہ جیسے نام سے یہ واضح ہے ہر بچہ جو ہے وہ اپنی ریفلیکشن بیان کرتا ہے اپنے ایکسپیرینسز بیان کرتا ہے اور ان ایکسپیرینسز کے ذریعے سے پھر ہم ڈسکشن کو آگے لے کر جاتے ہیں. سو اس میں ہر طالب علم کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سوچیں. Each and every student is encouraged to think and talk about what they have observed. Reflective thinking یا reflective discussion کے اندر. So each and every student is encouraged to think and after thinking talk about what they have observed, heard or read. انہوں نے کیا پڑھا, کیا انہوں نے دیکھا, کیا انہوں نے سنا, ان تمام کے اوپر ان کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور موقع دینے سے پہلے ان کو سوچنے کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے. سو ٹیچر یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈسکشن کو انیشیٹ کرتا ہے ریفلیکٹیو ڈسکشن کے اندر بھی by asking questions that require students to reflect upon and interpret experiences or read recorded stories جو ہیں ان کو پڑھے یا illustration جو ہے وہ بیان کریں. بٹ یہ تمام جو illustrations ہیں, یہ تمام جو recorded stories ہیں, یہ تمام جو experiences ہیں, ان کے اوپر طلباء نے ریفلیکشن کرنی ہے. اور ریفلیکشن کیسے کرنی ہے؟ before reflection students is allowed to think for some time or after some time of thinking then they are asked to reflect or asked to answer that. So یہ کلاس روم کے اندر ہم کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں کر سکتے ہیں ڈسکشن کی, جو ہم فارمل اور انفارمل میں, یا جیسے میں نے کہا تھا کہ انفارمل میں پوری کلاس ہے تو پوری کلاس کے اندر ان میں سے ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹرن یور نیبر ہے جو ابھی میں نے بات کی. تھنک پیئر شیئر میں تو ہمارا جو پیئر ہے وہ کلاس روم کی دوسری سائڈ سے زیادہ تر ہوتا ہے, بٹ ٹرن ٹو یور نیبر میں آپ کے جو ساتھ ہے نیکسٹ ٹو یو جو بیٹھا ہوا ہے, ہم اس تک بات جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں یا اس کے آگے بیان کرتے ہیں, وہ پھر آگے اس طرح سے بیان کرتا جاتا ہے. راؤنڈ رابن ہے, راؤنڈ رابن کے اوپر بھی ہم بات کریں گے جب کوآپریٹو لرننگ ہو رہی ہوگی. اور کوآپریٹو لرننگ کی ایک جو ٹیکنیک ہے وہ راؤنڈ رابن ہے. ٹھیک ہے, یہ راؤنڈ رابن جو ہے یہ میتھڈ بھی کہلاتا ہے. کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے؟ یہ ٹیکنیکس فار جنریٹنگ اینڈ ڈیولپنگ آئیڈیاز ان گروپ برین اسٹارمنگ سیٹنگز جو ہیں. سو برین اسٹارمنگ سیٹنگز ایک طرح سے اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم طلباء کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں. لائن اپس ہیں, ویلیو لائنز ہیں, جگسا ہیں, شیئرنگ لمیٹڈ ریسورسز ہیں جس میں کویشچنز ہیں, کویشچن اور آنسر پیئرز ہیں, ایڈوانسڈ پریپریشن پیئرز ہیں. یہ تمام ان میں سے اکثر جو ہیں ان کے اوپر کوآپریٹو لرننگ کا ایک ہمارا سیشن ہے, اس میں بھی ہم بات جو ہے وہ کریں گے. ٹپس ٹو آسک افیکٹو کویشچن. ہم افیکٹو کویشچن کس طرح سے پوچھ سکتے ہیں؟ So what are the tips to ask effective questions? Discuss the elements of a successful discussion. ایلیمنٹس آف سکسیزفل ڈسکشن کے جو سکسیزفل ڈسکشن کے ایلیمنٹس ڈسکس کریں. برین اسٹارمنگ ہم کر سکتے ہیں. ری رینج یور کلاس ہے. پازز جو ہے یہ بہت اہم ہوتے ہیں کلاس روم کے اندر. ٹیچر جو ہے وہ کویشچن کرتا ہے اور کویشچن کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پاز کرتا ہے. اوائڈ ان پروڈکٹیو کویشچنز. ایسے سوال مت کریں کہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ صحیح نہ ہو, یا جو ایسے کویشچن کہ جو ریئلسٹک نہ ہوں تو وہ مت کریں. پھر ریکال کویشچنز ہیں.
ریٹورک کویشچنز جو ہیں یہ کیے جائیں. گیو اسٹوڈینٹس دی اپرچونیٹی ٹو لیڈ اے ڈسکشن. طلباء کو آپ موقع دیں کہ وہ کویشچنز والے پورے پروسیس کو جو ہے وہ لے کر آگے چلے. سو یہ بہت اہم ہے کہ طلباء کو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ انوالو کرو گے اور ان کو جو ہے وہ انکرج کرو گے. سو اس طرح سے آپ جو ہے ڈسکشن بہتر طور پر لے کر جا سکتے ہو. پھر یس اور نو کویشچنز جو ہیں یس اور نو کویشچنز کم سے کم کیے جائیں. لیڈنگ کویشچن جو ہے وہ اہم ہے. ایک کویشچن کریں اور ایسا کویشچن کہ جس سے پھر اور آپ کویشچن جو ہیں وہ نکال سکیں. سو ایسے کویشچن جو ہیں وہ کیے جانے چاہیے. گیس واٹ آئی ایم تھنکنگ کویشچنز. گیس واٹ آئی ایم تھنکنگ کویشچنز جو ہے ٹیچر جو ہے ویسا سوال کرے کہ بچے جو ہیں پھر اس کے اوپر سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ٹیچر ہم سے کیا چاہ رہا ہے. So ask the kind of question that stimulates discussion, facilitate doubt or straight. اسی طرح سے encourage students to respond to one another and build a reflection. یہ چند ٹپس ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہے ڈسکشن کے دوران. وہیں پہ کچھ سجیشنز بھی ہیں. Teacher should guide the discussion to keep it on track. ٹیچر شوڈ گائیڈ دی ڈسکشن ٹو کیپ اٹ آن ٹریک. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ڈسکشن کے اندر جو ہے وہ شامل رہے تاکہ ڈسکشن جو ہے وہ ڈی ٹریک نہ ہو جائے. سو ایک خاص ٹاپک پر جو ہے وہ فوکس رہے. سو بیفور ڈسکشن پراپر پلاننگ مسٹ بی ڈن. پلاننگ آف کورس بہت اہم ہے. پلاننگ اگر بہتر نہیں ہوگی تو پھر آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ بھی بہتر طور پر نہیں ہو پائے گی. سو ایوری ون ان دی گروپ بی گیون دی اپرچونیٹی ٹو ٹاک. تمام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ بات چیت میں حصہ لیں. ایون کہ دو اسٹوڈینٹس ہو آر آف شائی نیچر بی کمپیلڈ ٹو پارٹیسپیٹ اٹ. ان کو بھی شامل کیا جائے. جو نہیں بات کر رہے کسی نہ کسی طور پر ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی پارٹیسپیشن لیں. اور جو ہم نے فارمل ڈسکشن کی ایک ٹائپ پہلے ڈسکس کی تھی, دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو میک ایچ اینڈ ایوری پارٹیسپینٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان ڈسکشن. جو ہم نے بات کی فارمل ڈسکشن کی اس کے ذریعے سے ہم شائی نیچر اسٹوڈنٹس کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی بات چیت کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. ٹیچر شوڈ اسٹیبلش اسٹریس فری انوائرمنٹ اینڈ انکریج دی اسٹوڈنٹ آلسو. انکریجمنٹ جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو یہ تمام باتیں جب ڈسکشن میں بھی ہے تو ڈسکشن جب ہم کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ ایسی خوشبو ہے جو انسان کے کردار اور اخلاق اور عمل کی, جو خوشبو انسان کے کردار اخلاق اور عمل کی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. ڈسکشن کے اندر جو ہے آپ کا کردار, آپ کا اخلاق اور آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ تمام جو مراحل ہیں ڈسکشن کے وہ بہتر طور پر وقوع پذیر ہو سکیں. ان کے رولز جو ہیں ان کو اگر آپ بہتر طور پر فالو کرو گے تو پھر ڈسکشن کا مرحلہ بھی بہتر طور پر ہو پائے گا اور پھر آپ کو سمجھ بھی کانسیپٹ کی صحیح آئے گی. سو جو خوشبو انسان کے کردار اخلاق اور عمل کی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. آج ہم نے ڈسکشن کے اوپر بات کی. سو تھینک یو.